میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ 12 ربیع الاول ہر سال ہم انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو اگر پورا سال ہم سے کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو ہم اس دن کے موقع پر پھر سے وہ عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا پیغمبر، ایک ایسا نبی دیا کہ جس کی جو شخصیت ہے وہ قرآن مجید کی تمام جو اس کے اندر احکامات الہی ہیں ان کو انہوں نے نہ صرف عملی شکل دی بلکہ ان کے الفاظ، ان کا کردار ہمارے لیے ایک مجسم نمونہ ہے۔ آج میں جو خاص طور پر جس حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کل شام کو مجھے اتفاق ہوا بازار میں جانے کا، اور جو ہم سیلیبریشنز کرتے ہیں اس حوالے سے نو ڈاؤٹ کہ ہمیں ہر طرح سے درود و سلام پڑھ کے، قرآن خوانی کروا کے، جس طرح سے جو بھی اپنی عقیدت کا اظہار ہم کرنا چاہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ لڑکوں کو میں نے دیکھا کہ وہ رقص کر رہے تھے، کچھ لڑکوں کو دیکھا کہ وہ موٹر سائیکلوں کے وہ سائلنسر جو ہوتے ہیں وہ شاید نکال کے، وہ جو زوردار قسم کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور بھرپور طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے وہ اپنی بائکس کے ساتھ جو ہے نا وہ شور پیدا کر رہے تھے، اور کبھی سڑک کی اس طرف جا رہے ہیں، کبھی دوسری طرف جا رہے ہیں۔ تو میں والدین سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس دن کو ہرگز جو ہے وہ ہمیں باقی دنوں کی طرح یا باقی تہواروں کی طرح نہیں منانا کہ جیسے 14 اگست پہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک انتہائی خوشی کا دن ہے، یہ ہمارے لیے شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی جو ہے وہ شخصیت کی نسبت سے ہمیں بھی اس دنیا میں لے کے آئے کہ ہم مسلمان کہلوا سکتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کو جیسے اللہ چاہتا ہے ہم ویسے کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تو وہ نبی ہے کہ جس کے پوری دنیا جس کو مانتی ہے، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ان کی شخصیت کو فالو کرتے ہیں، جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس پر عمل کر کے تو اپنی زندگیوں میں بہتری لے کر آئیں۔ اور یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں جب فاتحین کا، سب سے بہترین انسان کا، سب سے بہترین لیڈر کا، یعنی کسی بھی طرح سے رینک کیا جاتا ہے پوری دنیا میں سے لوگوں کو، تو اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، جو ان کا نام مبارک ہے، وہ سب سے پہلے آتا ہے۔ یعنی وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو پھر ہم مسلمان ہو کے کیوں ان کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں؟ محض جو ہے وہ صرف چراغ جلا دینا کافی نہیں ہے، محض دیگے پکوا کے لوگوں میں بانٹ دینا کافی نہیں ہے۔ ہم ادھر سے اس تہوار کو منا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ہم جو انہوں نے تعلیمات دی ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب ڈھیر ساری جو ہے وہ دیگیں پکوائی جاتی ہیں تو اس کو اگر ہم مستحقین میں تقسیم کر دیں تو پھر ہمارا حق جو ہے وہ واقعی ادا ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہم ان پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، جو بیمار ہیں، جو مفلس ہیں، جو نادار ہیں، جو یتیم ہیں، جن کا خیال ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، جو غیر مسلموں کی بھی عیادت کیا کرتے تھے، جو صرف مسلمانوں کا خیال نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کے اخلاق اور ان کا جو کردار تھا، ان کے اندر جو کریکٹرسٹکس تھی، ان کی تو کفار بھی گواہی دیا کرتے تھے۔ جی، تو اصل میں ضروری یہ چیز ہے کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہمیں ان پر عمل کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ واقعتاً جو ہے وہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اصل میں پیار
کا اظہار اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے ہم اس کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، غریبوں کا، ناداروں کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے تو پھر ہم اس کو جو ہمارے ارد گرد غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کرنے کی کوشش کریں، ان میں بانٹنے کی کوشش کریں، نہ کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ موٹر سائیکل کا سائلنسر نکالا اور اس کو زور سے بجاتے چلے جائیں۔ اور کچھ میں نے ایسے بھی جگہ دیکھی کہ جہاں پر جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو ہے وہ رقص کے انداز میں جو ہے وہ لوگ وہاں پر جو ہے وہ ناچ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے عقیدت کا اظہار ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز ناپسند تھی۔ تو ایٹ لیسٹ جو تعلیمات ہیں ان کی ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور حقوق العباد خاص طور پر جس طرح سے وہ پورے کیا کرتے تھے، چونکہ حقوق اللہ تو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں جن پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو آج کے دن کم از کم ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ جیسے وہ لوگوں کا خیال رکھا کرتے تھے، جیسے ان کا اخلاق تھا، جیسے ان کی شخصیت تھی، ویسے ہی ہمیں اپنے اخلاق کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم کسی کو سکھ نہیں دے سکتے ہیں تو کسی کو اذیت بھی نہیں پہنچانی چاہیے، کسی کو تکلیف دینے کا بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ آج کے اس خوبصورت اور اہم ترین دن پر ہمیں اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم ایک بہت اچھے مسلمان نہیں ہیں، لیکن کم از کم ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سے اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے پیار کر سکیں۔